ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ مصلحت کا تقاضا ہے، سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور سمجھوتا کرنا تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا ہے۔ نہیں چلنا چاہتا ہوں اس طرف۔ صلح حدیبیہ پوری کی پوری بھری پڑی ہے وہ داستان، ایسی صلح، ایسا سمجھوتا عقل بھی نہیں کہتی کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنا چاہیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرتبہ آپ جائیے اور آپ کے صحابہ جائیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ آئیے گا۔ ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں۔ آئندہ سال آپ آئیں گے، 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یا اللہ، مکے میں ہمارے باپ دادا کے گھر آج بھی موجود ہیں، اور ہم ہی کو ہمارے گھروں سے روکا جا رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی مکے میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکنے دیا جائے گا۔ ہم ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے دستاویز دکھانا پڑیں گے کہ تم اس ملک کے ناگرک ہو یا نہیں ناگرک۔ اس سے بڑا ظلم ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رکیں گے، اس سال نہیں جائیں، ٹھیک ہے جا رہے ہیں واپس، آئندہ سال ہم اور ہمارے صحابہ آئیں گے، ٹھیک ہے آئیے، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے آدمی، ایک اور شرط، ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے ننگی کھلی ہوئی، اور آپ کے صحابہ تلوار لا تو سکتے ہیں لیکن تلوار میان میں ہوگی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں۔ ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے لیکن آپ کے آدمی تلوار لے کر نہیں۔ آپ نے کہا ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اور چوتھی شرط، ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر اگر مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مکے میں آ گیا ہمارے پاس تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ سگنیچر ہونے لگے، کافروں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا سہیل، قریش کا سردار بن کر آیا۔ اللہ کے نبی نے لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں، لکھوا دیا۔ سہیل نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، میں آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا ہوں، آپ کو میں عبداللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو شرطیں منظور ہیں، یہ رسول اللہ کاٹو، جب تک رسول اللہ نہیں کاٹو گے میں نہیں مانوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا اے علی، لفظ رسول اللہ کاٹ دو اور آگے لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول، کیا آپ رسول اللہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں۔ پھر میں کیوں کاٹوں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، یہ لوگ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں، لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹ سکوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیسا منظر ہوگا صحابہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے، پڑھو بخاری، کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ جب حضرت علی نے بتایا یہ، اور اللہ کے رسول جب اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے 1-2 سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ آپ نے کہا کیا ہے اے عمر، کیا بات ہے؟ فرمایا الَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں تم حق پر ہو۔ اے اللہ کے نبی کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ غلط ہیں۔ کہا اللہ کے نبی اگر آج آپ جہاد کا حکم دے دیں اور ہم ان سے لڑنے لگیں، اگر ہم ان کو مار دیں، لڑتے لڑتے ان کو قتل کر دیں تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قتلاہم فی النار، کیا ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں جائیں گے۔ کہ اللہ کے رسول اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں مار دیں، یہ ہمیں قتل کر دیں، قتلانا فی الجنہ، تو کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جائیں گے۔ تو کہا اللہ کے نبی پھر اتنا دب کر فیصلہ، پھر اتنا دب کر فیصلہ؟
آپ اجازت دیجئے کہ ہم لڑیں، ماریں گے یا مر جائیں گے، لیکن اتنا دب کر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کیا کہا؟ نہیں عمر، اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات ساری کی ساری مان لی جائے، چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے مانی، اور ساری ناجائز باتوں کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں کے بعد پھر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے مکے کے اندر، شاندار طریقے سے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو جانتے ہو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ خانہ کعبہ میں گئے، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے جب اٹھے حضرت علی کو کھڑا کر دیا اور اپنی چھڑی دے دی۔ حضرت علی نے ایک ایک بت کو گرایا، خانہ کعبہ سے بتوں کو صاف کیا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا تھا۔ میرے بھائیوں، دور اندیشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں، ساری چیزیں ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ ایسے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا پانی اگر ہو تو منگائیے، تھوڑا گلا میرا نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو بات تھوڑی سی کٹ گئی، ہمیں توحید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ دہریہ کی عقل میں نہیں آ رہی تھی بات، اتنا بڑا تربوز زمین پر، اتنا چھوٹا سا آم پیڑ پر، جب اس کی ناک پہ گرا تو اس کی عقل میں آ گیا۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی حکمت کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ اپنی عقل کو اس حد تک دوڑائیے جس حد تک دوڑ سکتی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اپنی عقل کا استعمال اتنا زیادہ مت کیجئے جو عقل کے دائرے سے باہر ہو۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن یہ آپ کے آنکھ سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، یہ آنکھ پیچھے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ اس آنکھ کا کیا کام ہے جو سامنے کی چیز کو دیکھ رہی پیچھے دکھ ہی نہیں رہا؟ بیکار ہے۔ کان کا کام سننے کا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر میری آواز سن سکتے ہیں، لیکن 2 کلومیٹر دور جب آپ چلے جائیں اور مائک بھی نہ ہو تب آپ کا کان میری آواز نہیں سن سکتا بغیر کسی آلے کے۔ اب یہ مت کہنا موبائل میں تو لندن بھی سن لیتے ہیں لوگ بغیر کسی آلے کے۔ اب آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یار 5 کلومیٹر دور کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی ہے، کوئی آدمی چلا رہا ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا، یہ کان بیکار ہے۔ کان سے اتنا ہی کام لو جتنا کان کے بس میں ہے، آنکھ سے اتنا ہی کام لو جتنا آنکھ کا دائرہ ہے، عقل سے اتنا ہی کام لو جتنا عقل کا دائرہ ہے۔ ہم عقل سے کچھ زیادہ ہی کام لینے لگے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اسلام نے ایک مرد کو 4 عورت رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب آپ سوچو ایسا کیوں؟ یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آپ اس عقل سے اس حد تک مت سوچئے، سوچیں گے تو سمجھ لو کہ آپ اپنی آنکھ سے پیچھے کو چیزوں کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، لڑکا ہے اور لڑکی 2 ہی ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اگر بچہ پیشاب کر دے تو بچے کے لڑکے کے پیشاب کی جگہ پر پانی کا چھینٹا مارا جائے گا، لیکن لڑکی اگر آپ کے بیڈ پر یا بستر پر یا کپڑے پر پیشاب کر دے تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے، ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی عقل سے اتنا کام لینا چاہتے ہیں جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزوں پر مسح کرو تو اس کے اوپر کے حصے پر مسح کرو، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے، آپ زمین پر چلیں گے تو مٹی یا ناپاکی نیچے لگے گی، تو قاعدے سے مسح نیچے کرنا چاہیے، ایسے ایسے پانی لے کے ایسے، تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اوپر۔ عقل کہتی ہے نیچے، لیکن ہمیں اوپر کرنا ہے۔ ایسا کیوں حکم دیا؟ یہ آپ جو چیز سوچ رہے ہو وہ آپ عقل سے اس کے دائرے سے زیادہ کام لے رہے ہو جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں دو ہی ہر آدمی کے عقل پر آدمی چلنے لگے تو معاف کیجئے گا، آپ کی عقل کچھ اور کہے گی اور میری عقل کچھ اور کہے گی، اور اسی عقل کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو آج دیکھ لیجئے برطانیہ میں اور امریکہ میں انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں باقاعدہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کیا برائی؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقلی طور پر کوئی برائی نہیں، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقلی طور پر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عقل کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی عقل کو اس کے دائرے سے بڑھا کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو عقل کا کام نہیں تھا۔